ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوستان کے مستند اور معروف عالم دین حضرت مولانا سید سلمان حسنی الندوی، جو ارریہ پہنچے ہیں اور تعلیمی بیداری کانفرنس سے بھی خطاب کر کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ ہم حضرت سے بہت کم مختصر وقت میں بات کرنا چاہیں گے۔ حضرت یہ بتائیے، آپ بہار کے دورے پہ آئے ہیں اور تعلیمی جگہ جگہ پہ تعلیمی بیداری کانفرنس منعقد ہو رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ اب تک اس تعلیمی نہج پہ ہم پہنچ سکے ہیں جو ہونا چاہیے؟ ابھی اس میں وقت لگے گا۔ ابھی تو اس کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں نظام تعلیم چل رہا ہے مدرسوں کا، اس کے اعتبار سے مدرسے قائم کیے جائیں، اور جو اسکولوں کا اور کالجوں کا تو اسکول اور کالج قائم کیے جائیں۔ کہیں پر بھی کوئی ان پڑھ نہ رہے، سب پڑھے لکھے ہوں، ہر بچے کو ہر بچی کو تعلیم دی جائے۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایسا وحدانی، یعنی ایک رخ والا نظام تعلیم ہو جس میں اس تعلیم گاہ سے ہر طرح کے اسپیشلسٹ تیار کیے جا سکیں، ہر میدان کے آدمی تیار کیے جائیں۔ یہی بات اصلاً تھی مدینہ منورہ میں جب پہلا مدرسہ قائم ہوا، اور اسی نہج پہ جب مدرسے قائم کیے گئے تو اس سے ہر طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، وکیل بھی، اور یہاں تک کہ گورنر بھی، حکومت کے ذمہ دار بھی اس نظام سے پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امامت بھی کی اور خطابت بھی کی۔ یہ چیز ایک عرصے سے ختم ہو گئی اور انگریزوں نے توڑ دیا اس نظام کو۔ ہمیں چاہیے دوبارہ ہم اسے قائم کریں۔ حضرت ایک چیز بتائیے، آپ نے نیو ایجوکیشن پالیسی کی بات کی، آپ نے کہا کہ اس میں ہندوتو کو ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے، کیا لگتا ہے اس طرح کا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں نیو ایجوکیشنل پالیسی میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے کی یہاں تہذیب تھی، جو کلچر تھا، اس کو ہم لے کر آئیں، اس کو غالب کریں۔ تو ظاہر ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا جو کلچر تھا اسی کو آج کل ہندوتو کے لفظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں لکھا نہیں گیا ہے کہ ہندوتو ہم مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہزاروں سال کی دیومالائی تہذیب اور اس پرانے کلچر کو لایا جائے گا تو وہ کلچر تو نہ عیسائیوں کا تھا نہ مسلمانوں کا تھا، وہ تو یہاں کی پرانی آبادی کا کلچر تھا۔ اب وہی سب کے لیے ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رخ پر چلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔